كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. یہ باب ہے کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ناپسندیدہ ہے اور وہ اتنی بات کہے جتنی کو وہ جانتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن الصباح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن زکریہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا برید بن عبداللہ نے ابو بردہ سے، وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا یثنی علی رجل ویطریہ فی مدحہ، وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا تھا اور اس کی تعریف میں مبالغہ امیزی کر رہا تھا. فقال اہلکتم وقطعتم ظہر الرجل، آپ نے فرمایا تم نے ہلاک کر دیا، تم نے کاٹ کے رکھ دیا ظہر الرجل، آدمی کی کمر کو، اس کی پشت کو. پیچھے باب قائم کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جب ایک آدمی کا تزکیہ کر دے، وہاں پر حدیث یہ ذکر کی تھی کہ ایک آدمی نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا تو نے جس کی تعریف اس کے منہ پر کی ہے تو نے اس کی گردن کاٹ دی ہے. یعنی وہ تکبر میں آ سکتا ہے، خرابی میں واقع ہو سکتا ہے. یہاں پر اسی حدیث کی وضاحت کر دی کہ لمبی چوڑی مدح کرنا منع ہے، مختصر اشارتاً تعریف کی جا سکتی ہے. یہ اچھے آدمی ہیں، اچھے ساتھی ہیں، اس طرح کے مختصر کلمات. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فلا نزکی علی اللہ احدا، ہم اللہ پر کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. بظاہر ہمارے گمان کے مطابق یہ اچھے آدمی ہیں. یوں مختصر سی بات کرنا یہ درست ہے. مبالغہ امیزیاں کرنا جناب یہ تو تقویٰ کے پہاڑ ہیں، اور جناب یہ تو ہیں جو علم کے سمندر ہیں، اور یہ ورع اور زہد کے اندر امام ہیں دنیا کے. اس طرح کی مبالغہ امیزیاں درست نہیں ہیں. یہ مختصر اشارہ تنجی اچھے آدمی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق، اس طرح کی بات کرنا یہ جائز ہے. جب مبالغہ امیزی کی جائے پھر اس میں ممانت کا باب بھی آ جاتا ہے. باب بلوغ الصبیان و شہادتہم، یہ باب ہے بچوں کی بلوغت کے بارے میں اور ان کی گواہیوں کے بارے میں. بچہ کب بالغ ہوتا ہے اور بچے کی گواہی کب قبول کی جائے گی. بچے کی بلوغت کے بارے میں 3 علامات حدیث اور قرآن کے اندر ملتی ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ بچہ یا بچی کو احتلام ہو جائے. احتلام کسی بھی عمر کے اندر ہو جائے، بعض کو 9 سال کی عمر میں، بعض کو 10 سال کی عمر میں، بعض کو 12 سال کی عمر میں. معروف صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا اور ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن عمر، باپ بیٹے کا صرف 12 سال کا فرق تھا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور یہ 12 سال کے تھے تو ان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہو گیا. اب باپ اور بیٹے کا 12 سال کا فرق ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میری ایک پڑوسن تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور وہ نانی تھی. 21 سالہ نانی. اب آپ اندازہ لگائیں 21 سالہ نانی کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوئی اور اس کی شادی ہو گئی. 10 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو بیٹی دے دی. پھر جب وہ بیٹی 9 سال کی ہوئی تو وہ بھی بالغ ہو گئی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور 21 سال کی وہ اس کی بھی آگے بچی ہو گئی، اور وہ اس کی جو ماں تھی وہ 21 سال میں نانی بن گئی. یعنی 9 سالہ بچی کی شادی اور اس کی بلوغت. یہ حسن بن صالح کہتے ہیں میں نے دیکھا.
اور آج کے زمانے میں جو یہ باتیں اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے 9 سالہ عائشہ سے شادی کیسے کر لی، تو یہ واقعہ بھی جو امام بخاری نے ایک شخص کا، ایک تابعی کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری پڑوسن 21 سالہ تھی اور وہ نانی تھی، تو لہٰذا بچے یا بچی کے بالغ ہونے کے لیے احتلام یا حیض ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو احتلام آ جائے وہ بچہ بالغ ہو گیا، جب بھی بچی کو حیض آ جائے وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے، اس کی عمر 9 سال ہو، 8 سال ہو، 10 سال ہو، 11 سال ہو، 12 سال ہو، جتنی بھی ہو، جب اس کو احتلام ہو گیا وہ بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ زیر ناف بال، ناف سے نیچے جب بال اگ آئیں، وہ جتنی عمر بھی ہو وہ بچہ بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان میں سے جو بچہ ہے اس کو قتل نہ کرو، جو بالغ نہیں ہے اس کو قتل نہ کرو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ دیکھو اس کے زیر ناف بال اگے ہیں تو اس کو قتل کر دو کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اگر نہیں اگے تو اس کو قتل نہیں کرنا۔ زیر ناف بال دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت ہے 15 سال، عمر بچے کی اس کو احتلام نہیں ہوا، زیر ناف بال بھی دکھائی نہیں دے رہے، عمر 15 سال ہو گئی تو بھی بالغ ہو گیا۔ اب ان 3 علامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ اشارے ذکر کیے ہیں۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہوتا ہے تو اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اس سے پہلے بچے پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ مثلا چوری کی حد، زنا کی حد، شراب پینے کی حد، یہ اس وقت نافذ ہوگی جب بچہ بالغ ہو جائے۔ جب بچہ بالغ نہیں ہے شریعت اس پر کسی قسم کی حد نافذ نہیں کرتی، اور اسی طرح شریعت کے احکام بھی کسی پر اسی وقت لاگو ہوتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہے شریعت کے احکام بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے، اور اسی طرح بچے کی گواہی بھی تب قبول کی جائے گی جب بچہ بالغ ہو جائے۔ جو بچہ بالغ نہیں ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ البتہ نابالغ بچہ مدعی بن سکتا ہے، بچہ بالغ نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے نا کہ میرے ساتھ کسی نے ایسے کیا ہے، مدعی بن سکتا ہے لیکن گواہ نہیں بن سکتا۔ ہاں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کی گواہی بطور کرامت قبول کی جاتی ہے، جس طرح کہ جریج کا واقعہ ہے کہ ان پر جب تہمت لگی تو وہ دودھ پیتا بچہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ جریج کا بچہ ہے، اس بچے نے کہا کہ میں اس کا بیٹا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، تو وہ گواہی بطور کرامت تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا بچپن کے اندر، یہ آپ کا جو کلام کرنا تھا یہ بطور گواہی تھا، یعنی کہ یہ بطور کرامت گواہی بنا، ویسے بچے کی بات کو گواہی کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو ذکر کیا وہ یہ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، جب بچے تم میں سے حلم بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔ نابالغ بچہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتا ہے، البتہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا درست نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کزن اپنی کزنوں کے ساتھ کتنا عرصہ جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان خرابیوں کے اندر واقع رہتے ہیں، بغیر اجازت کے گھر میں گھس گئے، میری خالہ کا گھر ہے، میری پھپھو کا گھر ہے۔ بھئی تمہاری خالہ، پھپھو، تایا، چچا یہ تو تمہارے لیے محترم ہیں، لیکن ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو اولاد ہے اس کا بھی تو دیکھنا ہے، آیا کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے۔ اور اسی طرح مغیرہ کہتے ہیں احتلمت وانا ابن 12 سنۃ، میں جب بالغ ہوا تھا تو میری عمر 12 سال تھی۔ اور وبلوغ النساء الی الحیض، عورتوں کی بلوغت حیض کے ساتھ ہوتی ہے، عز و جل کے قول کی وجہ سے، اللہ عز و جل کے قول کی وجہ سے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم،
اور وہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، الی قولہ یہاں تک ان یضعن حملہن کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ اور حسن بن صالح کہتے ہیں ادرکت جارۃ لنا جدۃ بنت 21، میں نے اپنی ایک پڑوسن کو پایا کہ وہ دادی بن چکی تھی اور اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر 21 سال تھی۔ یہ دلائل ہیں کچھ بلوغت پر۔ اب 15 سال کے بالغ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث کے اندر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید اللہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا نافع نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ یوم احد، اللہ کے رسول پر وہ پیش ہوئے، اپنا آپ انہوں نے پیش کیا احد کے دن، وہو ابن 14 سنۃ، احد کے موقع پر عبداللہ بن عمر کی عمر جو تھی وہ 14 سال تھی، فلم یجزنی، آپ نے مجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہ دی، ثم عرضنی، پھر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا یوم الخندق، خندق کے دن، وانا ابن 15 اور میں 15 سال کا تھا، فاجازنی، پھر آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ 14 سال کے بچے کو آپ نے نابالغ سمجھتے ہوئے اجازت نہیں دی، 15 سال کا بچے کو بالغ سمجھتے ہوئے اجازت دی۔ قال نافع قدمت علی عمر بن عبد العزیز وهو خلیفۃ، نافع کہتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز کے ہاں گیا، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، فحدثته هذا الحدیث، میں نے انہیں یہ حدیث بیان کی، فقال ان هذا لحد بین الصغیر والکبیر، تو وہ کہنے لگے یہ حدیث فاصلہ کرنے والی ہے، حد ہے چھوٹے اور بڑے کے درمیان۔ وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ أَن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ 15 اور انہوں نے اپنے تمام گورنروں کی طرف یہ خط لکھ دیا کہ وہ تمام حدود اس پر نافذ کر دیں جو 15 سال کی عمر کا ہو جائے۔ یعنی عمر بن عبد العزیز نے یہ حدیث سن کے کہا کہ یہ حدیث فیصلہ کن ہے، جس کی عمر 15 سال ہو جائے اس پر تمام اسلامی احکام نافذ کر دو، حدیں بھی نافذ کر دو اگر وہ جرم کرے تو، اور جس کی عمر 15 سال نہ ہو اس کے لیے رعایت ہے۔ یہ تمام گورنروں کی طرف عمر بن عبد العزیز نے یہ خط اس حدیث کی بنیاد پہ لکھ دیا۔ تو یہ ہے احادیث اور اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2663 اور 64۔